الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آپ کو تھوڑا عزت احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے. سٹی مانی میں تھوڑا پڑا کہ آج مدینہ مسجد سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے متصل آپ اور ہم سب حضور سیدنا شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام انوار اللہ فضیلت جنگ خان بہادر علیہ الرحمت والرضوان کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں اور آج ہم اپنے محسن کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور ہمارے اسٹیج پر جلیل القدر مشائخین اعظام، علماء اکرام، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت جلوہ افروز ہیں، اور مدینہ مسجد کی انتظامی کمیٹی اور بالخصوص حضرت مولانا عبد الباری صاحب اللہ سیدھا کر دیں ڈینجر ہے.
شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے مبارک ذکر سے اپنے خلوص کو جلا بخشیں گے، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں محسن کے تعلق سے فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ آپ بول رہے میں احسان کرتا نہیں، سبحان اللہ بولتا نہیں۔ اب دیکھو برابر ٹھیک، اب 1 بجنی 1 منٹ باقی ہے، تو اب 1 بجے تقریر سننا ہے تو میں سیریس گفتگو کروں گا تو آپ لوگوں کو گیٹ بھی کھلی ہے، گاڑیاں بھی ریڈی کھڑے ہوئے، تو جلسہ بھی ہونا ہے اور آپ کو بات سمجھانا بھی ہے اور آپ کو روکنا بھی ہے، تو اس لیے ذرا آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ، میں ماشاءاللہ بولتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے بھائی، اللہ رب العزت اللہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ اللہ ہو کر احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر ہم غلام ہو کے محبت نہیں کریں گے کیا؟ کریں گے نہیں؟ خالی اس کی آواز بڑھا تھوڑا، کچھ بھی نہ کو، خالی آواز بڑھا اس کی۔ تو دیکھو نہیں بڑا بولے بیٹے، کم کر لیتے۔ دیکھو اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا، اور احسان کروڑوں قسم کے، کسی غریب بچی کی شادی کر دینا یہ بھی ایک احسان ہے، کسی یتیم کو کھانا کھلا دینا، کپڑے بنا دینا یہ بھی ایک احسان ہے، مسجد میں کوئی غریب کھڑا ہو گیا تو اس کو خیرات کر دینا یہ بھی ایک احسان ہے، کوئی راستہ بھٹک گیا اس کو راستہ بتا دینا یہ بھی ایک احسان ہے، ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک ادب والا احسان ہے۔ مگر پیارے دوستو، احسان کروڑوں قسم کے، لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ان کو ہدایت کی راہ بتانا، گمراہی سے بچانا، ضلالت و شرارت فتنوں سے ان کے حفاظت کا انتظام کرنا، قرآن و حدیث سے جوڑنا، دنیا کی شرارتوں سے فتنوں سے بچا کر مدینے والے مصطفیٰ کی محبت دلوں میں داخل کرنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور اللہ نے یہ کام سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی سے لیا ہے۔ اللہ نے یہ کام لیا ہے بانی جامعہ سے۔ بانی جامعہ اللہ کے ان محبوب بندوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے احسان کے ذریعے آج دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو محبت مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہے۔ پوری تقریر کا دار و مدار مائک پہ ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے گلے پہ ہے۔ تو دیکھو دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے مبارک شہر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بانی جامعہ کے شہر میں پیدا کیا۔ آپ جہاں آرام فرما رہے اللہ نے شہر میں پیدا کیا۔ تو اب دیکھو پیارے دوستو، سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی آئے نہیں، بھیجائے گئے ہیں۔ آنے والا الگ ہوتا ہے، بھیجایا جانے والا الگ ہوتا ہے۔ آنے والا اپنی خصوصی شان لے کر آتا ہے، مگر جو بھیجایا جاتا ہے وہ فیضان مصطفیٰ لے کر آتا ہے۔ دیکھو حضرت بانی جامع نظامیہ قندھار کے رہنے والے، مہاراشٹرا کے تھے۔ آپ سفر کر کے مدینے پاک پہلی بار گئے، پھر آ گئے، پھر دوسری بار گئے، پھر آ گئے، تیسری بار جب آپ گئے تو یہ ارادہ کر کے گئے کہ اب میں مقیم مدینہ ہو جاؤں گا، اب مدینے میں قیام پذیر ہو جاؤں گا، اب پھر دوبارہ واپس کبھی دکن کی طرف، ہند کی طرف نہیں آؤں گا، میں میرے آقا کے شہر میں رہ جاؤں گا۔ اب رسول اللہ کے دربار میں چلے گئے، وہ قیام پذیر ہوئے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار نے حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کو اپنی بارگاہ میں رکھا
روضہ اطہر پہ رکھا، مزار اقدس کے قرب میں رکھا، اپنے نورانی فیض سے مالا مال کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس چہرے کو بھی منور کیا، سینے کو بھی منور کیا، روحانی فیضان بھی دیا، علمی فیضان بھی دیا۔ دے کر خواب میں آئے اور آ کر کہا انوار اللہ تم مدینے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، مدینے والے کا فیضان پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ انوار اللہ جاؤ، دکن کی زمین کی طرف جاؤ، ہند میں جاؤ، دکن میں جاؤ، اور وہاں جا کر ہمارے فیضان کو عام کرو، ہمارے فیضان کو عام کرو۔ سرکار بانی جامعہ کو یہ خواب ایک بار ہوا، آپ سوچنے لگے کہ شاید یہ میری محبت کی وجہ سے یہ خواب ہو رہا ہے، میرے محبت کی وجہ سے یہ خواب ہو رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوسری بار تیسری بار حضرت بانی جامعہ کے خواب میں تشریف لائے، لاکا کا انوار اللہ جاؤ دکن کی طرف، وہاں جا کر ہمارے فیضان کو عام کرو، علم کی خدمت کرو۔ سرکار بانی جامع نظامیہ اب اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جب آپ نکل رہے تھے، زار و خطار رکھنے لگے، کیونکہ یہ عاشق رسول اللہ ہے، یہ فنا فی رسول ہے، یہ رسول اللہ کی ذات میں محبت میں فنا ہے۔ اب ان کو وہاں سے نکلنا ہے، یہ بڑا تکلیف کا مرحلہ تھا۔ سرکار بانی جامعہ روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے دور جانے کی ہمت نہیں رکھتا، آقا میں بے چین ہو جاؤں گا، بے قرار ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ میں آپ سے دور جا کر قرار نہیں پا سکوں گا۔ میرے آقا میں آپ کی گنبد کو دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، مسجد نبوی میں آتا ہوں تو راحت ملتی ہے، روضہ اطہر پہ کھڑا ہوں تو چین ملتا ہے، آپ کی جالیہ مبارکہ کو دیکھ لیتا ہوں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس کی خاطر سب چھوڑ کے آیا تھا، مگر اب جانے کے لیے دل برداشت ہو رہا ہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا انوار اللہ جاؤ ہند کی طرف، جب ہماری یاد آئے آنکھ بند کر لینا، ہم تمہیں وہی اپنا جلوہ دکھا دیا تھا۔ خالی سبحان اللہ پہ بس ہے۔ نہیں تو پٹھے برا اس میں ٹاپ ہے۔ اب الفا ہوٹل بند کر دیے بلکہ سنا بھائی کھول دیے؟ ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے۔ ہاں شاید ایسا چل رہا میاں بھائیوں کا حال آج کل، اللہ رسول ایسا بات، پھر بھی آپ لوگ اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ بولے، بات ایسا سن رہا جیسا کہ جنات کے واقعات سنا رہے، رسول اللہ کی بات سنے تو بھی حرارت، غوث و خواجہ کی بات سنے تو بھی حرارت، کچھ بھی ٹھنڈی ہو گئی، قوم سو گئی پوری قوم۔ جس شہر کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، جس شہر سے پورے دکن میں علم اور روحانیت کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، اس شہر کے اندر دین کی بات کرنے اب ہیبت ہو رہی ہے، کیونکہ عوام کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، کروڑوں کروڑوں میل دور تک دین نظر ہی نہیں آ رہا، ایک ایک آدمی 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ 25 کروڑ کما رہا نہیں، لے کے بھاگ جا رہا۔ ایسی ہو گئی ہماری حالت، اتنے خطرناک ہو گئے پٹھے شہر کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ معاف کرے۔ ہر 4 دن میں 8 دن میں ویڈیوز آ رہی، فلاں فلیٹ سے 4 عورتاں پکڑے گئے، فلاں فلیٹ سے 10 پکڑے گئے، فلاں فلیٹ سے 5 پکڑے گئے، فلاں شہر سے 3، فلاں گھر سے 5 عورتاں شوہر کے ساتھ بھائی کے ساتھ کیا کر رہی، جسم فروشی کا کاروبار، اتنا برباد ہوگا شہر۔ ہر 10 گھروں میں 1 گھر والا سود کے کاروبار کر رہا، اتنا خطرناک ہو گئے حالات۔ ہم لوگ خوشی میں پہلے وہ نوجوان ہوتے دن رات محنت کرتے تھے، مشقتیں کرتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دین کی طرف بلاتے تھے، جلسے کرتے تھے، سناتے تھے، سنیت اللہ رسول سب باتیں، اب سب ختم ہوگا۔
پورا شہر سو گیا، پورے حالات تباہ ہو گئے، پوری بربادی چل رہی. ڈسکوز ہمارے پٹھے، پورے پب میں ہمارے پٹھے، اور جو ہے سینما تھیٹروں میں ہمارے پٹھے. آوارہ گردی چبوترا مشن تو بنائی ہمارے واسطے. ہاں پورے جتنے 2 بجے رات کو ہوٹل سے پولیس والے پکڑ کے نکال رہے ہیں 40 نوجوان 2 بجے رات کو. ہمارا رب العالمین ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس کی بات سنے تو ہماری ایمان کی حرارت طوفان کی طرح جوش میں آنا. 1:11 نہیں ہے. جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کو فرمایا گیا انوار اللہ آنکھ بند کرو، تم اپنے نبی کو پالو گے، اپنے نبی کو پالو گے، تمہارا نبی تمہاری رہنمائی فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا. اور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان وہاں سے نکلے. آنے کے بعد ایسا ہی ہوا، آپ کی دارالافتاء سے، آپ کی خانقاہ سے، آپ کی جامعہ سے جب آپ کے سامنے بڑے بڑے مسائل پہ آتے اور آپ جو ہے ان مسائل پر فتویٰ جاری کرتے، ان مسائل پر آپ جو ہے حکم نامہ جاری کرتے، تو کیا ہوتا تھا؟ لوگ ایسے ایسے دقیق مسائل لے کر آتے تھے کہ جس کا حل کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی، ایک عام مفتی کے بس کی بات نہیں تھی، ایک عام قاضی وقت کی بات نہیں تھی کہ اس مسئلے کو حل کر دے. لیکن بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت الرضوان اس مسئلے پر اتنا آسانی کے ساتھ فیصلہ جاری فرما دیتے کہ دیکھنے والے پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنے دقیق مسائل پر انوار اللہ کا خرم اتنی آسانی سے کیسے چلتا ہے، کیسے چلتا تھا. سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا انوار اللہ آپ کا قلم اتنے دقیق مسائل پر اتنی آسانی سے کیسے چلتا ہے؟ سرکار امام انوار اللہ فاروقی فرماتے ہیں سنو، جب میرے سامنے دقیق مسئلہ آتا ہے، مسائل آتے ہیں، میں اپنا دفتر بند کر دیتا ہوں، قلم رکھ دیتا ہوں، آنکھ بند کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ پہنچ جاتا ہوں، میرے نبی سے عرض گزار کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ مسئلہ درپیش ہے، اللہ کی قسم آمنہ کا لال میری مدد فرما دینا. بانی جامعہ فرماتے رسول اللہ میری مدد فرماتے ہیں. حضور کی خاص نگاہ کرم کا نام امام انوار اللہ فاروقی ہے. اللہ اللہ سرکار بانی جامعہ. اب دیکھو دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، ایک زمین کے مسئلے میں دونوں بھائی آئے بانی جامعہ کے پاس. بڑا بھائی کہہ رہا ہے زمین میری ہے، پورے دستاویزات موجود ہیں. دوسرا بھائی کہہ رہا ہے زمین میری ہے، اس کے پاس بھی دستاویزات موجود ہے. بھائی اب دونوں لنک ڈاکومنٹ بھی لا رہے ہیں، رجسٹریشن ڈاکومنٹ بھی لا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے جج تو پریشان ہوں گا ہی نا. لیکن بانی جامعہ پریشان نہیں ہوئے. آپ قاضی وقت تھے، آپ کے دربار سے مسائل حل ہوتے تھے، تو سرکار بانی جامعہ کے بعد مسئلہ آیا، بڑا بھائی بھی دستاویزات لے آ رہا ہے میری زمین ہے، چھوٹا بھائی بھی دستاویز لا رہا ہے میری زمین ہے. تو بانی جامعہ نے دونوں کے دستاویزات کو رکھا، اس کے بعد دفتر بند کیا، قلم رکھ دیے، آنکھ بند کر کے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. ہے دکن میں آنکھ بند کر رہے ہیں، تعلق بالرسول اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ رسول اللہ انوار اللہ پر توجہ فرما رہے ہیں. پوچھتے انوار اللہ مسئلہ کیا ہے؟ بانی جامعہ نے مسئلہ سنایا. رسول اللہ نے دونوں میں سے ایک بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرائے. انوار اللہ آنکھ کھولتے ہیں، اس بھائی کے حق میں فیصلہ عطا فرما دے. اتنا بھی نکو پلاؤ کہ چپ لوگ پریشان ہو گئے جیسا. تو مسئلے کو سمجھو دوستو، آج اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اس بانی جامعہ کے ذکر کے لیے یہاں حاضر ہونے کا، جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، جو رسول اللہ کے دربار میں اپنے مسائل کو پیش کر کے جواب حاصل کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں سرکار بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں جب پڑھنے کے لیے طلباء تشریف لاتے تھے
تو لوا بولے تو آپ کے جیسے میرے جیسے کمزور لوگ بھی نہیں تھے اس وقت کے بڑے بڑے سید زادے مشائخ گھرانے کے، علمی گھرانے کے، اور جو ہے حکومتی سطح کے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے. وہ بڑے اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء بنے، اولیاء بنے، صوفیاء بنے، پیر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، بڑے بڑے لوگ بنے جن کے ناموں کے جھنڈے گاڑے گئے دکن کے اندر، وہ لوگ تھے. آپ شاگرد بولے تو سب مسجد کے مول صاحب کے جیسے باتیں نہ کو سمجھو. تو بانی جامعہ کی مجلس میں بڑے بڑے بزرگ ہیں، اور پردہ ہوتا تھا بیچ میں، ادھر خواتین بیٹھتی تھی، آپ سے درس سنتی تھی، شرف تلمذ حاصل کرتی تھی. تو ان خواتین میں ایک خاتون کو مسئلہ درپیش ہوا. تو وہ خاتون جو ہے مسئلہ درپیش ہوا، مگر سنانے کے لیے ان کو حیا ہوئی کہ بھائی جینٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ مسئلہ جینٹس کے بیچ میں کیسے بیان کروں. خیال ہے پردے سے ریلیٹڈ تھا، خیال ہے کیسا بیان کروں اتنے مرد حضرات کے بیچ میں. تو پردے کی خاطر، حیا کی خاطر آپ نے وہ سوال اپنے اندر ہی رکھ لیا، سوال ہی نہیں کرے مجلس میں. درس ختم ہو گیا، جامعہ کا وقت ختم ہو گیا، تشریف لے گئے، گھر میں گئے، اپنے کام کاج میں مصروف ہوئے، رات میں آرام کرے، سو گئے. وہ محترمات سو گئے، خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ دربار رسول اللہ کا سجا ہوا ہے. سرکار بانی جامعہ حضور کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور بانی جامعہ اپنی شاگردہ سے کہہ رہے ہیں کیا ہے آپ کا سوال، فرمائیے، سوال پوچھئے. رسول اللہ کی مجلس میں کہہ رہے سوال پوچھئے. وہ خاتون سوال پوچھتی ہے، آمنہ کا لال جواب ہی نہ آیا سر. اللہ نعرہ رسالت اللہ اللہ اللہ. مولا ہمارے بھائیوں کو کنجوسی سے محفوظ فرمائے. آپ اندازہ کیجئے سرکار بانی جامعہ کی کیا شان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا مضبوط ہے رشتہ رسول اللہ سے، کتنا مضبوط ہے. آپ کی مجلس پہ بھی حضور کی نظر ہے، آپ کے مسائل پر حضور کی نظر ہے، آپ کی جامعہ پر حضور کی نظر ہے. اجی آپ کئی بے خوفا سے کہا ہے جامعہ ڈارلنگ تم کبھی آئے نا نظامیہ کو؟ میں آزما کے دیکھا، جتنے نظامیہ کے مخالف ہیں بے خوفا، انہیں کبھی نظامیہ کو آیا ہی نہیں. انہیں پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اور جو آیا انہیں مخالفت نہیں کرا، مٹھیوں کو چومنے لگا وہاں کی. آئے تو معلوم ہے، دیکھو بھائی میں بھی انبار ہے کیا ہے یہاں آئے کہتے مدینہ مسجد کیا ہے، یہاں آئے تو معلوم ہو رہا ہے اتنی بڑی مسجد ہے وہاں ماشاءاللہ، اتنے زبردست فیانہ ہے، ایسا مینار بنے ہوا ہے، اسی وضو خانہ اتنا بڑا وضو خانہ ہے، 300 آدمی وضو کر سکتے. بات سمجھ رہے، آدمی جب کہیں جاتا تو وہاں کو اس کی قدر معلوم ہوتی. تم آئیچ نے نظامیہ کو تم بھامتے پکارا نظامیہ ڈارلنگ آؤ نا، آؤ بھائی آؤ، کبھی آپ آؤ نظامیہ میں، آؤ نظامیہ میں بیٹھو، نظامیہ میں جو ہے ملاقات کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے بات کرو. بات کرنے کے بعد تم اگر مطمئن نہیں ہو رہے تب تم جا کے بول رہے میں 2 سال سے نظامیہ کو جا رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. تو بات سمجھ میں آتی. آؤ بھائی پٹھا 2 سال سے گیا بہت بول رہا، بولے تو بات گمت کی دکھتی. ہولی قوم آ رہی نہیں کچھ نہیں، خالی تقریروں میں پکار نظامیہ ایسا ہے، نظامیہ ایسا ہے. اور ہمارے حضرت بالکل صحیح، کیا بات ہے، بالکل صحیح ہے. کسی پہ جھوٹا الزام لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ. اڑا دیے بداخلائی نظامیہ صلح کلیت ہے. کس کو بولتے رہے حول ہے صلح کلیت کہتے کو مطلب ہی نہیں معلوم، دیوانے تھے جس کو بولے اس کو صلح کلی بولتے پھرتا. بدعقیدہ والے کس کو بولتے رہے؟ بدعقیدگی. رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرنے کا نام بدعقیدگی ہے. حضور کے حاضر و ناظر کا انکار کرنے کا نام بدعقیدگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج میں تشریف لے جانے کا انکار کرنا، دیدار الہی کا انکار کرنا، اس بات کا نام بدعقیدہ ہے. کون کرے رہے حول ایک کتب الہ؟
ہم تو وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا کو اب تک ایک بھی ایسے مولانا ملے ہی نہیں. تو کبھی آیا ہی نہیں, تے کو ملے ہی کون رہے ہولے ہو. ارے ملے سے والے کو لارے بڑے بھائی ملنا چاہ رہے ہیں, ہمارے تو لارا بھی نہیں پکڑ کے خالی پھاڑ کے وعدہ کر رہا. کیا ہے جامعہ پر رسول اللہ کی نظر ہے, کیسا ہے ذرا دیکھیے. سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر کے خواب میں تشریف لائے. حضور تشریف لا کر فرماتے انوار اللہ تمہاری جامعہ میں ایک لڑکا بھوک سے تڑپ رہا ہے, انوار اللہ جاؤ اس کو اٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر. بانی جامعہ تشریف لائے, رات میں جامعہ میں تشریف لائے. آیا بانی جامعہ آ کر جو ہے آپ اس بچے کی طرف گئے, جا کے حجرہ دیکھے کہاں ہے, کون بچہ تڑپ رہا ہے, کون بلک رہا ہے. دیکھیے ایک لڑکا ہوشیار ہے, بستر میں کروٹیں لے رہا ہے. بانی جامعہ اس کے قریب گئے, جا کے بولے میاں بھوکے ہیں, بھوک لگ رہی؟ بولے جی ہاں. اٹھیے. اٹھائے, ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے جامعہ میں اس کو کھانا کھلا کے پورا. جب بھوک اس کی مٹی, اس سے پوچھے میاں ایسی کیا بات ہے, تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ تم بھوکے تڑپ رہے ہو تو خبر مدینے میں ہو رہی ہے؟ اللہ 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 اللہ. تو وہ شخص, وہ نوجوان بچہ کہنے لگا حضور میں کثرت سے میرے آقا پہ درود پڑھتا. جامعہ درود تو سبھی پڑھتے نا بھائی, جامعہ پہ نظر ایسی ہے کہ جامعہ میں کوئی درود پڑھنے والا بھوکا تڑپ رہا ہے, رسول اللہ کو خبر ہو رہی ہے. رسول اللہ کو خبر ہو رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں آپ اندازہ کیجئے, جب جامع نظامیہ سے پہلی مرتبہ دستار فضیلت کا جلسہ, ہر سال ہوتا جلسہ, آپ کے 2 دسمبر کو ہے, 3 کو ہے, 3 دسمبر کو ہے, پیر کو. اچھا 2 دسمبر پیر کے دن ہے. آپ حضرات ضرور تشریف لائیے گا 2 دسمبر کو انشاءاللہ جامع نظام میں تشریف لائیے. ہر سال وہ جلسہ ہوتا ہے. وہ جلسے کی بھی بڑی برکت ہے. جب پہلی بار وہ جلسہ ہو رہا تھا, دستار فضیلت اور اس کے ساتھ اسنادات کی تقسیم ہو رہی تھی, تو ایک رات قبل رسول اللہ اس وقت جو جامع نظامیہ کے شیخ تھے ان کے خواب میں تشریف لائے. لا کر فرمائے کہا ہے وہ اسنادات جو کل تقسیم کیے جانے والے ہیں, فاضلین جامع نظامیہ کو دیے جانے والے ہیں, ان اسنادات کو لاؤ. رسول اللہ کے دربار میں وہ اسنادات پیش کی گئی. آقا نامدار مدنی تاجدار نے ان اسنادات پر اپنی دستخط فرمائی. ان اسنادات پر دستخط فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان بانی جامعہ, عاشق مصطفیٰ بانی جامعہ. ایسا تعلق تھا بانی جامعہ کا رسول اللہ کے ساتھ, اتنا خاص تعلق تھا. جسم یہاں تھا, روح اور قلب مدینہ منورہ میں. تعلق بالرسول انتہائی مضبوط تھا بانی جامعہ کا. حد تو یہ ہے اپن لوگ یہاں نماز پڑھتے مدینہ مسجد میں نہیں, یہاں چندہ جی ہو رہے بھائی, بولے تو نہیں ادھر ہاتھ ڈالتا, نہیں نکلتے پیسے ادھر ہاتھ, ارے میں نہائے کیا بھول کے آپ ایسے بولتا. ایسے خطرناک لوگ ہیں آج کل مارکیٹ میں, پیسے نکل رہی نہیں, اللہ کے ٹھنڈے باتیں کر رہی پبلک, پیسے دے رہے ہو, اللہ کے گھر وہ نکالتا ہی نہیں بھائی. آپ ذرا اندازہ کرو سرکار بانی جامعہ کا عشق رسول کیسا تھا. رہتے تھے دکن میں, حیدرآباد میں. اپنے جو ہے نظام میر عثمان علی خان صاحب جو اس وقت بادشاہ تھے, اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان صاحب کے پاس آپ جو ہے وزیر امور شرعیہ تھے, منسٹر تھے, ریلیجیس منسٹر تھے. تو حضرت بانی جامع نظامیہ دکن میں رہ کے مکے شریف کی مسجد حرام اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اماموں کی, مؤذنین کی, خدام کی, جھاڑو کشوں کی تنخواہ حیدرآباد دکن سے بھجواتے, یہاں سے تنخواہ جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے وہاں پہ رباط ہے اپنا, اپنے کو کیا معلوم ہے,
ربات ہے، ربات کی بلڈنگ ہے دکن والوں کی، حیدرآبادی سکندرآبادیوں کی بلڈنگ ہے وہاں، فری آف کاسٹ۔ میر عثمان علی خان صاحب کی حکومت نے وہ ربات کی بلڈنگیں تعمیر کی گئی، باضابطہ طور پہ اس سے سعودی گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کی گئی کہ یہ ربات کی بلڈنگ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور اس میں حیدرآباد دکن سے آنے والوں کے لیے مفت میں قیام رہے گا۔ وہ ربات کی بلڈنگ آج بھی ہے، حالانکہ جب بالکل مسجد حرام کے بالکل قریب تھی، تو اب کنسٹرکشن میں مسجد حرام کا ایکسٹینشن ہوا تو وہ بلڈنگ توڑ دیے، مگر کیونکہ ایگریمنٹ تھا تو گورنمنٹ پھر دوسری بلڈنگ بنا کے دی، پھر دوسری بھی توڑ دی، اب تیسری بلڈنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں کی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بلڈنگ بنتی ہے۔ وہ ہماری پہلی بلڈنگ ہم نے بنوائی تھی، ایگریمنٹ ہے وہ بنوایا تھا، آج بھی وہ ربات کی بلڈنگ ہے جس میں کم سے کم 400-500 آدمی آرام سے رہ سکتے ہیں، فری آف کاسٹ۔ وہ بلڈنگ مدینے میں، مکے میں حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر جانے والوں کو اس سے استفادہ کا موقع ملتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ کسی اور نے نہیں، سرکار امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ کے آرڈر پہ بنوایا گیا۔ رہتے یہاں تھے، خبر وہاں کی رکھتے، یہاں خالی 2 روپے نکال کے اچھا دیے بھی تو کیسے اپنے خطرناک لوگ آنے ہیں، ایسا نکال رہا اندر سے پانچا، کیسی تڑپ تھی، کیسا جذبہ تھا۔ یہی نہیں، صرف مکہ اور مدینے والوں کو تنخواہ نہیں پہنچتی تھی، مسجد حرام، مسجد نبوی کے خادموں کو تنخواہ نہیں پہنچتی تھی، بلکہ سرکار بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ہے خبر پہنچی کہ آسٹریلیا میں مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے اور مسجد کے لیے فنڈ کی اجازت نہیں ہے۔ تو بانی جامعہ کو جیسے ہی خبر چلی، حکومتی سطح پر آرڈر نافذ کرا کے آسٹریلیا کو یہاں سے میر عثمان علی خان صاحب سے آرڈر بھجوا کے اس زمانے میں، آج سے تقریباً 150-140 سال پہلے، سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی نے آسٹریلیا کی زمین پر پہلی مسجد کی تعمیر کروائی۔ کیسا جذبہ تھا ہوگا، دیکھو ایمان کی کیسی حرارت تھی، اللہ اکبر۔ یہی نہیں، پھر اس کے بعد یہ جو مکہ مسجد ہے نہیں، مکہ مسجد میں اندر آپ چلے جائیے، جانمازاں اٹھا کے دیکھنا، ایک فرش دکھتا آپ کو، وہ فرش بانی جامعہ کروائے سو ہے، اب تک کوئی چینج نہیں کرا اس کو، بانی جامعہ کرائے سو فرش ہے مکہ مسجد میں ابھی بھی۔ پھر اس کے بعد دیکھو آپ، مسجد کے صحن میں ایک ممبر ہے، معلوم گئے مکہ مسجد کو؟ ہاں صحن میں ایک ممبر ہے، دیکھو صحن میں اکثر جلسے میں تو مولانا لوگ بیٹھ کے بیانہ کرتے، ہاں وہ ممبر بانی جامعہ بنائے سو ہے۔ قلی قطب شاہ کے دور کا نہیں ہوتا، وہ قلی قطب شاہ کے دور میں ممبر نہیں بنا، مسجد بنی تھی، وہ ممبر بانی جامعہ بنا کے کیا کرے، اس کے اوپر خود کھڑے ہو کے میلاد کا خطبہ دیے۔ پوری دنیا میں خطبہ میلاد اس وقت 2 ہی جگہ ہوتا تھا، ایک مسجد نبوی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا، دوسرا خطبہ مکہ مسجد میں ہوتا تھا۔ میرے پیارے، خطبہ میلاد ارشاد فرماتے تھے بانی جامع نظامیہ، خطبہ عید تو آپ نے سنا، خطبہ عید الفطر، خطبہ عید الاضحیٰ، خطبہ جمعہ تو آپ نے سنا، خطبہ میلاد النبی، فجر کی نماز کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد وہ خطبہ 12 ربیع الاول شریف کو مسجد میں، مکہ مسجد میں اس بڑے عالی شان ممبر سے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خطبہ میلاد کے یہ انعقاد اس مسجد میں کرنے کا مقصد کیا ہے، تو بانی جامع نظامیہ اور ان کے چاہنے والوں نے جواب دیا، سنو، کیونکہ مکہ مسجد شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، یہاں کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی عقیدہ شہر کی تمام مسجدوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام یہاں شروع کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ جتنی مسجدیں ہیں سب میں یہ رواج پیدا ہو سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنا گہرا تعلق لوگ ہم آپ بول رہے ہیں نظامیہ میں صلح کلیہ تیاری، ایک تو بتا رہے بڑے بھائی نہیں، اچھا میرے کو سب لوگ بولے
ارے نقشبندی صاحب وہ نظامیہ کے علماء بیان نہیں کرتے، نکلتے نہیں باہر ہونے کا. بولا میں ایک ہی نکلا تو برداشت نہیں کر سک رہا. نہیں، جتنا بازو والے میری مخالفت کرے نا اتنا نارتھ والے بھی کرے میری مخالفت. پٹھے برداشت ہی نہیں کرے. بولے ہاں اب تک ہم جاتے تھے حیدرآباد کو، ہاں ان وبا کے ہمارے سینے پہ بیٹھ کے تقریر کرتے. بول کے کیا کیا مہمات چلائے، کیا کیا چلائے، کیا کیا چلائے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. پٹھے دن رات ایک کر دیے. مگر خدا کی قسم یہ بانی جامعہ کا فیض ہے، پہلے سینے پہ بیٹھتا تھا اب تو سر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں. میرے پیارے دوستو، میں بولا میاں میرے کو ایک کچھ برداشت کر لے، بعد میں دوسروں کو ملاقات کرا دیتا ہوں. بولا میرے پیارے بھائی، اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس جامعہ سے جو ہے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان علماء اکرام کی خدمتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، ایسی سینکڑوں باتیں ہیں اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو ابھی اللہ نے بول کے 1:30 بج رہے، پورے رات انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گی لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوئیں گی. لیکن میں تعارف کے طور پر دوستو مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نظامیہ کے بچوں کو بولے کون ہے جی انوار سر بانی جامعہ والے، تو ہمارا بچہ بھی اتنا بھولا حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ. ابے حولے بانی جامع نظامیہ کا تعارف کرا رہا، نہیں مسجد کے مؤذن کا تعارف کرا رہا. ایسا بولتے ہیں ہمارے بچے. اور کئی بچے انوار اللہ خان فاروقی بول کے خان صاحب بنا دیتے. وہ ہے سرکار امام سرکار بانی جامع نظامیہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. خان بہادر آپ کو یہ لقب دیا گیا، یہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے. اب آپ میرے کو محبت سے شان دکن بول رہے ہیں، یہ لقب ہے، نام نہیں ہے. اب اگر کوئی بھی آدمی کیا کر رہا شان محمد احمد بولتا لوگ احمد اری ارے اوڑے بھائی خطرناک قوم ہے یہ، کچھ بھی کر دیتی. ایسا نہیں ہے، لقب ہے. بڑے بڑوں کو سنا ہے حضرت مولانا بولتا ہے مولانا. میرے پیارے دوستو سنو کون ہے امام انوار اللہ فاروقی. آپ انشاءاللہ سنیں گے بھی، اس کو ذہن میں رکھیں گے. ہو سکے تو ذرا بازو والوں کو بھی پہنچا دیں گے. تھوڑا ہمارے پٹھوں کو بھی دے دینا، تھوڑا ہمارے نظامیہ کے پٹھوں کو بھی دے دینا ذرا. ہاں نہیں حرکتاں کرتے رہتے، جا کے تقریر نہ کرو. بولے سنو دوستو کون ہے بانی جامع نظامیہ. علم کا سمندر ہے، روحانیت کا امام بھی ہے، سلطنت آصفیہ کے مشیر اعلیٰ بھی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین بھی ہے، تصانیف کثیرہ کے مصنف بھی ہے. کون ہے امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ. انتخاب مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ ذرا زور سے. انتخاب مصطفیٰ ہے، عاشق رسول اللہ ہے، عرفان الہی کا جام بھی پیے ہوئے ہے، جن کے شب و روز یاد الہی سے معطر ہے، جن کے سر پر تاج ولایت بھی ہے، جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے پاسبان بھی ہے. دور حاضر میں ایشیا کی سب سے بڑی جامع نظامیہ اسلامی کی یونیورسٹی کے بانی و ناظم بھی ہے، جن کی رگوں میں خون فاروقی بھی ہے، اپنے دور کے مجدد اعظم بھی ہے، ختم نبوت مصطفیٰ کے علم بردار بھی ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار بھی ہے، جن کی تحریر امت مسلمہ کے عقائد حقہ کی محافظ بھی ہے، جن کی فقاہت اور افتاء کو تائید مصطفیٰ بھی حاصل ہے، جو اپنے دور کے قاضی وقت بھی ہے، حاکم وقت، جن کے در کے گدا ہے، جن کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کے شاگردوں میں اولیاء اللہ بھی ہے، محدثین بھی ہے، فقہاء بھی ہے، فقیہ العصر بھی ہے، حاکم وقت بھی ہے، امام الطریقت بھی ہے، مشائخ کبار بھی ہے، مسند افتاء کے شاہ سوار بھی ہے.
کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ جن کے والد عالم ربانی ہیں، جن کے والد عالم ربانی ہیں، جن کے دادا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہے، جن کے جد اعلیٰ سرکار سیدنا عمر ابن خطاب ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ جن کی ماں ولیہ کاملہ ہے، جن کے نانا حضرت سیدنا رفیع الدین خندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ جو ولی اللہ کی بشارت ہے، ولی اللہ کی بشارت ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ شہر مصطفیٰ جن کا مسکن بنا ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ مرکز علم و ادب جن کا مدفن بنا ہے، جن کی مرکز فیض گنجینہ ہے، جن کی القاب فضیلت جنگ خان بہادر ہے، جن کی چوکھٹ پر تاجور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں جس ذات میں جمع ہو جائے، اس ذات کو عاشق رسول اللہ، عارف باللہ، محقق اعظم، مجدد اعظم سیدنا امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر استاد السلاطین کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر علیہ رحمت و رضوان اللہ رب العزت کے اس ولی کا نام ہے جن کو اللہ رب العزت نے تاج ولایت عطا فرمایا تھا۔ آج ضرورت ہے ایسے بزرگوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، ان سے عقیدتیں رکھیں۔ دیکھو اب ایک بات سن لو، سرکار نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہند کی زمین پر کلمے کی بنیاد ڈالی جائے، دین حقانیت کی تبلیغ ہو جائے۔ رسول اللہ نے چاہا کہ اسلام کی سر بلندی ہو اور دنیائے ہند میں اللہ کی عبادت کی شمع روشن ہو، عشق مصطفیٰ کے جام پلائے جائیں اور لوگوں کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا جائے، لوگوں کو دوزخ سے بچا کر جنت کے اندر جانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ الرحمت والرضوان کو رسول اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، فیضیاب کیا، نعمتوں سے سرفراز کیا، جام محبت پلایا اور ایسا روشن و منور کیا کہ آپ کے محبت کے جام کے چشمے پھوٹنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا، معین الدین دکن کی طرف، معین الدین ہند کی طرف جاؤ اور ہند کی زمین پر اسلام کا پرچم بلند کرو۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی رسول اللہ کے فرمان پر ہند کی طرف آئے، رسول اللہ کے حکم پہ تشریف لائے، اور جب آئے تو ہند میں آقا علیہ السلام نے ایسی تبلیغ فرمائی، ایسا لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایسا لوگوں کے ساتھ اخلاق کردار حسن کا معاملہ اختیار کیا کہ جو غریب نواز کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھا، کیونکہ یہ آئے نہیں بھجائے گئے ہیں۔ آنے والا اپنی محبت، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری لے کر آتا ہے، اور جس کو بھجوایا جاتا ہے وہ فیضان مصطفیٰ بن کر آتا ہے، وہ عطائے رسول بن کر آتا ہے، وہ ہند الولی بن کر آیا ہے۔ تو اللہ نے ان کے چہرے میں یہ
حسن و جمال میں یہ صلاحیت یہ خوبی رکھی تھی جو سرکار غریب نواز کو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. 1 2 25 50 نہیں، آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. جب یہاں پر دین نہیں تھا تو دین کے وجود کے لیے رسول اللہ نے سرکار معین الدین چشتی کو بھیجایا، اور جب اس دکن کی زمین سے علم اٹھ رہا تھا، اخلاقیات تباہ ہو رہے تھے، حالات خراب ہو رہے تھے، اور جو ہے ضلالت و شرارت عام ہو رہی تھی، قادیانیت پھیل رہی تھی، بدعقیدگی عام ہو رہی تھی، شیطانیت شرارت ابل رہی تھی، فتنے جنم لے رہے تھے، اخلاق تہذیب محبتیں ختم ہو رہی تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر دکن سے حضرت امام انوار اللہ فاروقی کو بلایا، اپنے دربار میں رکھا، فیض یاب کیا، عطا کی بارش فرمائی. جب وہ سرفراز ہو گئے تو حضور خواب میں آ کر کہے انوار اللہ جاؤ، دکن کی طرف جاؤ، دین کی خدمت کرو، علم کی خدمت کرو. سرکار بانی جامعہ آئے، یہاں پر آپ نے جامعہ قائم کیا تو ہوا کیا، آج 150 سال ہو گئے، وہ جامعہ ہر دن پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، ہر دن علم کی شعاعیں بکھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر دن اپنی شان و شوکت کے ساتھ دنیا والوں کو فیض علم بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ آئے نہیں، بھجوائے گئے ہیں. دیکھو کتنے مدرسے نہیں کھلے ہوں گے 150 سال میں، نہیں؟ ہر دور میں مدرسے کھلے، کھلتے جاتے بند ہوتے جاتے، کھلتے جاتے بند ہوتے جاتے، کھلتے جاتے بند ہوتے. کئی علماء کھولے، قاضیاں کھولے، کئی جو ہے مرشدین کھولے، کئی جو ہے خدمت گزار لوگ کھولے، دین کا جذبہ رکھنے والے، کھلتے ختم ہو جاتے. مگر جامع نظامیہ ختم نہیں ہو رہا. ہم پڑھتے وقت 1200 بچے تھے، آج 3000 2000 2500 بچے ہیں. بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. کہاں سے اس کو یہ قوت مل رہی کہ ہر دن؟ حالانکہ آپ غور کرو، ہم پڑھتے وقت پھر بھی جو ہے چرم قربانی آتی تھی، اب تو چرم قربانی بھی بند ہو گئی، چمڑے بند. اور پھر جامع نظامیہ کی خاص بات ہے، کوئی سیٹ حیدرآباد سکندرآباد کیا کہیں کا بھی سیٹ بول ہی نہیں سکتا. جامع نظامیہ کے مولانا میرے پاس آئے تھے، میرے کو کنونس کرے، اتنے پیسے دو بولے، اتنے پیسے دو بولے، میں ان کو جو 10,000 روپے دیا، کوئی مائکا لال نہیں بول سکتا. جا کے کبھی کسی کے گھر پہ کھٹکا مار کے پیسے نہیں مانگے، نہیں کھٹکا مار کے پیسے نہیں مانگے صاحب. روزانہ ہزاروں بچوں کا کھانا چل رہا. اور پھر خاص بات کیا ہے؟ خالی بکرے کھلاتے وہاں، یہ لوگ معلوم تھا گائے بند ہونے والی ہے بول کے، اس لیے 150 سال پہلے پلان کر لیے جو بند ہونے والا وہ آئٹم ہونا ہی نہیں بول کے. پھر آپ پوچھیں گے چکن تو کھلا نا، وہ بیماریاں ہو رہے بول کے نہیں کھلا رہے. 150 سال سے بکروں کا سسٹم ہے وہاں پہ، اور آپ یقین مانیں گے روزانہ بکرے آتے. ہم لوگ پڑھتے وقت پریشان تھے، کئی سال آگے تھے. اچھا کتنے آتے تھے معلوم ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنے چاہتے تھے، یہ بھی ایک خاص بات ہے. ایک دن 50 آ گئے، ایک دن 40 آ گئے، ایسا نہیں. 10-12 بکرے 10-12 ہی چاہتے تھے، ڈیلی آتے. کون لاتا، کہاں سے لاتا، وہ لانے والے کو معلوم، وہ لے جانے والے کو معلوم. لاتے چھوڑتے جاتے، لاتے چھوڑتے جاتے. آج تک کوئی شیخ، کوئی استاذ، کوئی مدرس، کوئی مفتی جا کے کسی سیٹ کو نہیں بولا صاحب ہماری اتنی بڑی جامعہ ہے آپ ذرا کرو. بھائی کیونکہ وہ جامعات بند ہو جاتی ہے، اور ان جامعات کے لیے نظر کی ضرورت پڑتی ہے جن جامعات کو خود لوگ قائم کرتے ہیں. کوئی علماء، کوئی پیر، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار قائم کرے. مگر یہ جامعہ آپ میں کرے سو نہیں ہے، یہ جامعہ رسول اللہ نے قائم کروایا ہے. اس لیے اس کی ذمہ داری بھی مدینے والے مصطفیٰ پہ ہی ہے. آقا علیہ السلام پہ چمڑے بند ہو گئے. نظامیہ کے پلک کے بال کو بھی فرق نہیں پڑا، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں چمڑے آتے، ہزاروں کی تعداد میں. اس سے بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی نظامیہ کو، بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی. اور نظامیہ کے بچے بھی جا کے محلے میں خالی ایسا ٹیبلہ ڈال لے کے، بورڈ لگا لے کے بیٹھ جاتے تھے، پردہ لگا لے کے.
لوگ لا لا کے چمڑے ڈالتے تھے، وہی لا لا کے ڈالتے تھے چمڑے. میرے بھائی ذرا غور کرو، اتنی بڑی آمدنی ختم ہو گئی، بند ہو گئی، فرق نہیں پڑا نظامیہ کو فل. حالانکہ بڑے بڑے مدارس کو فرق پڑ گیا، بڑے بڑے مدارس والے ٹینشن میں آ گئے، نظامیہ ٹینشن میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ چمڑوں کی بھروسے پہ نظامیہ کھولے سوئے، آمنہ کے لال کے بھروسے پہ نظامیہ کھولے. میرے پیارے دوستو اور علماء اکرام، اب دیکھو وہاں کے جو اساتذہ اکرام ہیں نا، وہاں کے جو شیوخین اکرام ہیں، ان میں بھی بانی جامع نظامیہ کا ایسا فیض ہے، ان میں وہ اخلاص جو بانی جامعہ میں تھا، وہی اخلاص وہاں کے اساتذہ میں خود منتقل ہوتا. جیسے ہی انہوں خدمت کی نیت سے نظامیہ کی دھیلس پہ چڑھ گئے، وہ اخلاص آنا ہی آنا ہے اندر. ہمارے استاذ تھے حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بہترین فقیہ تھے، اتنے بہترین مصری، اتنے بہترین استاد. بچہ خالی کتاب دیکھ کے عبارت پڑھا تو لائٹ لے کے مسئلوں کو سمجھاتے تھے. نور الانوار لائٹ لے کے نور الانوار سمجھانا بولے تو انہیں گھر میں بیٹھ کے 4 وقت پڑھ کے آنا پڑتا، کون کہاں سے کیا کوسچن کرتا معلوم نہیں تھا. حضرت جو ہے پڑھاتے 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 اتنے اس کے جو ہے حافظ ہو چکے تھے، اتنے اس کے جو ہے آپ کو دسترس حاصل ہو گئی تھی، جو مسئلہ پوچھو حضرت حل فرما دیتے. نظامیہ کے شیخ الفقہ تھے. اتنی بڑی یونیورسٹی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ یونیورسٹی کی شان یہ ہے کہ آج پورے ایشیا میں، ہندوستان میں نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، ہندوستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، افغانستان، یہ پورے علاقوں میں اتنی پرانی یونیورسٹی کوئی بھی نہیں ہے، اتنی پرانی جامعہ کوئی بھی نہیں ہے. سب 70 سال 25 سال 35 سال 30 سال 10 سال 15 سال 18 سال 40 سال کے 150 155 سال پرانی اگر کوئی جامعہ اب فی الوقت ایشیا میں ہے تو اس جامعہ کا نام جامع نظامیہ ہے. اتنی پرانی جامعہ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اتنی پرانی جامعہ جس کی سند پوری دنیا میں معروف ہو، جس جامعہ کا فتویٰ ہندوستان کی پوری عدالتوں میں قابل تقلید ہو، ویسی جامعہ کا شیخ الفقہ. اخلاص دیکھو، عاجزی دیکھو، سادگی دیکھو کیسی ہے. حضرت جو ہے بالکل ایک نارمل وائٹ کرتا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر، کرتا گھٹنوں تک پہن لیے، سیدھا وہ خریشہ کی ٹوپی، وائٹ تاگے کی بنے سے ٹوپی پہن لیے، سائیکل. لوگوں کو ذرہ عزت مل گئی، بولتے کہ انہیں بلٹ ہونا بولتا نہیں بولتا، اور ذرہ رسپیکٹ ملی بولے تو کار لاؤ بولتا، اور تھوڑی ملے تو فارچونر ہونا بولتا، اور تھوڑا بولتے کہ بلڈنگ ہونا 3 منزلہ 4 منزلہ بولتا. عزت جیسے جیسے رسپیکٹ بڑھتی انہیں ویسے ویسے پوزیشن بھی بڑھاتے رہتا. شیخ الفقہ بن گئے بھائی. اور بیگم بازار میں مسجد ہے، مسجد توپ خانہ، مصری گنج سے کالے پتھر سے نکلنا، جامع نظامیہ کو سائیکل پہ آنا، جامع نظامیہ سے نکلنا، توپ خانے کو آنا، نماز پڑھانا، پھر توپ خانے سے واپس جو ہے نظامیہ کو جانا، پڑھا کے پھر جو ہے واپس توپ خانے کو آنا، پھر توپ خانے سے عشاء پڑھا کے پھر واپس گھر کو سائیکل. شیخ الفقہ سائیکل. کوئی دیکھ رہا حضرت آپ شیخ الفقہ، ارے جا رہے بابا دیکھ لے کیا کرنا ہے، اپنے کیا کرنے کا، چلو خام اس پر لا ہمارے چلے. 1-2 دن نہیں، 40 سال ایسی کرے خدمت. 40 سال کی روش میں بال برابر کا فرق نہیں آیا، بال برابر کا فرق نہیں آیا صاحب. ایسا اخلاص، ایسی خوبیاں، ایسی صلاحیت کے مالک. لوگوں کو ذرہ تقریر کرنے آگا تو چال بدل جاتی لوگوں کی. دیکھے نہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ کیسے کیسے مولانا لوگ ایک سے آلے، انہیں اس کا مردہ نکال رہا، انہیں اس کا جنازہ نکال دے رہا، انہیں اس کو کلوہ بول دے رہا، انہیں اس کو کیا کیا کی بول دے رہا. خبریں کھود دے رہے ہیں کیا میں مولانا ہوں، اور اب مولانا گیری ثابت کرنے کے واسطے علم نہیں بتا رہے ہیں، مردہ نکال کے ثابت کر رہے میں مولانا ہوں. جو جس کے جتنے مردے نکالا انہیں اتنا بڑا مفتی آج کے زمانے میں.
جو جس کو جتنا ذلیل کر رہا ہوں اتنا بڑا عالم ہے آج کے زمانے میں، نعوذ باللہ. یہ پہچان بن گئی عالموں کی، مولویوں کی. یہ اخلاص دیکھو، یہ سادگی دیکھو، یہ ان کا شیخ الاسلام کا فیضان دیکھو. 40 سال ہو گئے، رائے برابر کی فرق نہیں آ رہا ہے، رائے برابر کی فرق نہیں آ رہا سادگی میں. پھر اس کے بعد دیکھو اب جو امیر جامع نظامیہ ہے حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، زین الفقہاء آپ کا لقب ہے، مفکر اسلام لقب ہے، امیر ملت اسلامیہ، امیر ملت شرعیہ کہا جا رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، امیر ملت اسلامیہ ہیں، آپ کو لقب دیا جا رہا ہے، عزتوں سے نوازا رہا ہے. بڑے بڑے لوگ بلا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، سروں پہ رکھ لے رہے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان سروں پہ ہاتھ رکھ لے رہے ہیں. وہ مشائخین کی مجلس میں چلے گا تو مشائخین ہٹ کے بیچ کی جگہ دے رہے ہیں. علماء کی مجلس میں چلے پورے علماء جو ہے ادب و احترام میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، بلا کے جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. ان کا حال بھی دیکھو آپ کیا ہے، کیا اخلاص ہے، کیا للہیت ہے. جب آپ کے پاس گاڑی تھی ایک زمانے میں پٹ پٹی لونا، اس کے بعد دوسری گاڑی آئی تھی نہیں، لونا ختم، گاڑی ختم، جاؤ. ارے بھائی جس کے سامنے دنیا جو ہے ہاتھ بن کے کھڑے رہ رہی، کیسا رہتا ہے، ایسا آتا نہیں. اپن بھی جاتے تھے، 4 لوگ سلام کر دیں، یوں ہو جاتی، عزت ہے بٹھے اپنی والے. بڑے بڑے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، رائے برابر کی دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا، دنیا کی محبت نہیں آ رہی، رائے برابر کو اکڑنا نہیں، رائے برابر کی بس وہی سادگی، وہی انداز. ہم جب نظامیہ میں قدم رکھنے سے پہلے دینی مدرسوں کو آئے، اس دن شیخ الجامعہ کو دیکھے، جو امامہ تھا آج تک بھی ویسی ہے. وہ امامے کی پٹیوں میں بھی فرق نہیں آیا، وہ شیروانی کے انداز میں بھی فرق نہیں آیا، پائجامے میں بھی فرق نہیں آیا. یہ بھی خاص بات ہے نہیں. عجیب و غریب سادگی صاحب، کیا ہے یہ اخلاص، کیسا یہ اخلاص. فیضان شیخ الاسلام حضرت مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رہے. اچھا یہ امیر جامعہ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب کے تعلق سے ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ ایک مرتبہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں ایک صاحب جو ہے اپنی کچھ زکوٰۃ کی رقم نکال کے وہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ ان کو حل نہیں ہو رہا مسئلہ کہ کس کو دوں، کیا دوں، ٹینشن میں لگے ہوئے. تو خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اس شخص کے، آگے فرمائے دکن کی ایک جامعہ کے شیخ آئے ہوئے ہیں، یہ زکوٰۃ لے جا کے ان کو دے دو، یہ جامعہ کے مستحقین کی ہے. خواب میں آگے فرمائے سرکار مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کو وہ شخص دوسرے دن ڈھونڈتے آیا، آ کے وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کیا. بولیں گے میں دے نہیں رہا ہوں، رسول اللہ دلوا رہے ہیں. آپ اندازہ کرو صاحب کیا کرم ہے میرے آقا علیہ السلام کا جامعہ پر. ایسے ہیں بھائی، اس کے بعد بھی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا. معتمد جامعہ بن گئے تو بھی ویسی، شیخ الجامعہ بن گئے تو بھی ویسی، مفتی جامع نظامیہ تھے تو ویسی، آج امیر جامعہ بن گئے ابھی بھی ویسی. ابھی بھی کوئی 1 روپے کی جو ہے ایسا چال میں فرق نہیں آیا، انداز میں فرق نہیں آیا، بات چیت میں فرق نہیں آیا، کوئی کام میں فرق نہیں آیا. اللہ دن بر دن عروج کے منازل چڑھاتا جا رہا ہے، مگر اخلاص میں فرق نہیں آ رہا ہے. ہمارے استاذ تھے حضرت مفتی اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ. 65 سال دارالفتاء کی خدمت کی ہے. 65 سال میں کبھی جو ہے نہ چال میں فرق آیا، نہ گفتگو میں فرق آیا، نہ انداز میں فرق آیا، نہ بیٹھک میں فرق آیا، نہ اخلاص میں فرق آیا، نہ بات چیت میں فرق آیا. کیسے لوگ نہیں آتے مسئلے پوچھنے، بڑے بڑے سیٹ آتے. بعض لوگ اگر سیٹ آتے کہ اٹھ کے سیٹ دکھتے کہ لوگوں کی چال بدل جاتی. سیٹ بھی آیا تو وائچ، بیٹا بھی آیا تو وائچ، شاگرد بھی آیا تو وائچ، لیڈر بھی آیا تو وائچ. سو بیٹھو بابا، کیا ہونا، بولو جی کیا ہے. اچھا یہ لو جاؤ، تو سیٹ ہوں گا اپنی جگہ، ہم کو تیری سیٹ گیری سے کیا تعلق، ہمیں تو فیضان مصطفیٰ سے تعلق ہے.
فرق نہیں آیا صاحب, چال چلن میں فرق نہیں آیا. جو بات بولتے تھے خدا کی قسم وہ بولتے تھے, جو انداز تھا وہ انداز تھا. پورا ہندوستان پھرا صاحب, چپا چپا پھرا, بڑی بڑی جامعات تجھے گیا, بڑے بڑے علماء کے بیچ میں بیٹھا, بڑے بڑے. ارے آج کل تو ایسے خطرناک پیرا یہاں وہاں نہیں خالی, ہمارے حیدرآباد میں ہے باری بھائی, ایک نیا پیر نکلا حیدرآباد میں, ارے بہت خطرناک ہے. اب تک کیا تھا نہیں, یوں تھا, انہیں کیا کر رہا تھا, پیر آگے کر کے بڑھے, اور ہاتھ کس کا انگوٹا منہ میں لینا ڈر رہا ہوتے, اس کا چینج جو آتا ہے. نوجوان بچوں کو دیکھ رہا ہے, لکڑی ہاتھ میں لکڑی پکڑ لینا ہے, کیا پیر ہوں میں, او ویری گڈ. ایسے ہوتے آج کل پیر ہوں بلکہ ثابت کرنے کا ہوا اختیار کرنا ہے, تزکیہ کرنا ہے, رات رات بھر مسلوں پہ کھڑے رہے, وہ دور میں لکڑی پکڑ لے رہا ہے, درویش. پھر راتوں میں ہوٹلاں بھی چل رہے ہیں, دھوم دھڑاکا بھی چل رہا, پھر فارچونر اٹھ کے درویش. میں بھی بولا اپن بھی ایک لکڑی لے لینا, بول کے ڈھونڈے تو مارکیٹ میں مل رہی نہیں اپنے آپ. عجیب عجیب ایک سے بڑھ کے ایک ہے بھائی. ارے میرے بھائی, انسان میں اخلاص ہونا کائنات کی سب سے بڑی نعمت اخلاص ہے. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. سادگی ہونا, اخلاص ہونا, بردباری ہونا, اور جو ہے حالات کیسے بھی آ جاؤ, وہ مسائل کو لے کے چلتے وقت خود پھسلنا نہیں. یہ کمال کی بات ہے, یہ کمال کی, یہ فیضان ہے مدینے والے مصطفیٰ کا, یہ فیضان ہے حضور سیدنا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کا. میرے بھائیوں, ضرورت ہے ان چیزوں کی. ابھی دیکھیں نا آپ عزیز اللہ قادری صاحب کب سے تقریر کر رہے ہیں, صاحب کب سے تقریر کر رہے ہیں. ہم لوگ چھوٹے چنو منو تھے, جب سے دیکھ رہے ہیں ان کو, جب سے دیکھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں, جب بھی دیکھے یہی شیروانی تھی, یہی انداز تھا, یہی ٹوپی تھی, یہی اسٹائل تھا. آج ہم لوگوں کے بالا صوفی دور ہے, یہی انداز. دنیا کی ایسے 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 لوگوں کو دیکھ رہے, رتی برابر فرق نہیں آیا. انسان بدل جاتا جی, انسان دوسروں کو دیکھتے کہ چینج ہو جاتا ہے, ہرٹ بولتا ہے. یہ لوگ چینج ہوئے ہی نہیں صاحب, وہی اخلاص, وہی انداز, وہی محبت, اور دنیا پہ رائے برابر کی نظر نہیں, ایک لمحے کی نظر نہیں ہے. دنیا کی طرف پلٹ کے دیکھے نہیں, نظامیہ میں گھس گئے, شیخ الجامعہ اللہ سے بانی جامعہ اللہ سے دروازہ بند کر دیتے, پلٹ کتنے دیکھتا رہا ہے. میرے ایک دوست ہے نظامیہ میں استاد ہے, جماعت ساتھی میرے نظامیہ میں استاد ہے, جامعہ ازہر کو گئے پڑھنے, فارغ ہو گئے پڑھ کے, فارغ ہو گئے تو لوگ ازہری لکھتے کیوں نہیں ہو, ایک نیا جوپا ڈالتا, ایک نئی ٹوپی لگاتا, ویسے سا رہتا. وہ ہمارے دوست کو میں دیکھا, انہیں بیچارہ بھولا بھالا, وہ زلفاں چھوڑ لے کے کر لے کے ایک دم سیدھا سادہ, خالی فارغ نہیں ہوا, وہاں پہ درس دیا, پڑھانے کے واسطے رہ کے پڑھایا, وہاں پہ خدمت کرا بیچارہ. آج نظامیہ کو استاد ہے, جامعہ ازہر کے استاد بنے انہوں, نظامیہ کو وہی اخلاص, وہی سادگی, وہی محمد جی کیسے آپ, الحمدللہ. 1 روپے کی دنیا کی خواہش نہیں, 1 روپے کی خواہش نہیں, نہ گاڑی کی خواہش, نہ بنگلوں کی خواہش, نہ ہوٹلوں کی خواہش, نہ عزت کی خواہش, فوٹوਆਂ ڈال لینے کی خواہش بھی نہیں, فیس بک پہ اوپر آئی ڈی بنانے کی خواہش نہیں, کوئی تقریر کر کے ریکارڈنگ کر کے بیان ڈال لینے کی خواہش نہیں. حضرت قبلہ علامہ کئی مولانا لوگوں کو مفتی نہیں بولے نام کے ساتھ تو تقریر بعد میں کرتا, پہلے ناظم کا مردہ نکال دیتا. مفتی نے مردہ نکال دیتا. ان لوگوں سب کچھ ہے, اتنے قابل ہے. جامع ازہر میں پڑھائے بھائی, جامع ازہر میں بیٹھ کے پڑھائے نا. حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو مسجد نبوی کے شیوخ بلائے, مسجد نبوی کے شیوخ بلائے. سرکار بانی جامع نظامیہ کا فیضان دیکھو, حضور مدینے سے یہاں بھی جائے, اور یہاں کے تعلیم یافتہ طلباء اور شیوخ کی شان دیکھو, پھر واپس مدینہ بلایا گیا. ریاض الجنہ میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے شیخ الحدیث وہاں کے عرب کے شیوخ کو حدیث کی کتاب پڑھائے. عرب کے شیوخ بیٹھ کے پڑھائے. ماشاءاللہ, عرب کے شیوخ کو پڑھائے بھائی. حیدرآبادی جا کے عرب کے شیوخ کو پڑھانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں. آپ اگر دینی لائن کے ہوں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا.
دیکھو کوئی حیدرآباد کا بچہ جا کے امریکن کو انگلش میں لیکچر دے رہا بولے تو آپ لوگ ہو یہ وہی ہے. حیدرآبادی جا کے عربوں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے شیوخ کو پڑھانا کیا بچوں کا کھیل ہے بھائی؟ یہ ہے بانی جامع نظامیہ کا فیضان. میرے پیارے بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے لوگوں کی ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمایا. ہمارے بس آخری بات کہتے ہیں ہمارے پاس بچوں کو بہت شوق ہے. وہ مولانا کا بیان دیکھے ان کے مرید ہو گئے. کہاں رہتے ہیں تمہارے افریقہ میں. اس کا بیان دیکھے ان کے مرید کہاں رہتے؟ لندن میں. ان کا بیان دیکھے ان کے مرید ہو گئے. کہاں رہتے؟ وہ امریکہ میں. ویری گڈ. عجیب و غریب. وہاں گئے تو معلوم ہوتا طہارت کو پانی سے نہیں ملتا وہاں. اللہ کا شکر ہے قدر کرو اپن پانی سے طہارت لینے والے. میں ہالینڈ گیا بیان کرنے جرمنی کو تو لوگ ایسی بٹھا دیے میں پریشان ہو گیا یہ کیا. تو اپن سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے قدر کرو اپنے علماء کی. علماء کو سمجھو اپنے. اس کو پوچھا میں آپ اس کے پاکستان میں مرید. ہم اپنے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھے نہیں ان کو دیکھے نہیں. جامع نظامیہ میں ایک بزرگ تھے بہت بڑے فقیہ بہت بڑے عالم دین سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص خادم تھے. بہت خاص خادم سرکار محدث دکن کے. افغانستان سے تشریف لائے تھے. آپ کا نام تھا حضرت ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان. شیخ الفقہ تھے بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم. ایسا تقویٰ تھا. دیکھو جامع نظامیہ کو صبح میں جب آتے تھے درس دینے کے لیے تو ساتھ میں ٹفن بھی لاتے تھے پانی بھی لاتے تھے طہارت کا ڈھیلا بھی لاتے تھے طہارت کا پانی بھی لاتے تھے الگ سے. جامع نظامیہ کی زمین سے طہارت کے لیے ڈھیلا لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. طہارت کے لیے پانی بھی نہیں لیتے تھے. بولتے تھے لوگ حضرت پانی تو لے سکتے نا طہارت کا ہے. نہیں بولے یہ پانی کا جو بل پے کیا جا رہا ہے وہ نظامیہ کے اکاؤنٹ سے پے ہو رہا ہے اور لینے والوں سے یہ بول کے لیا جا رہا ہے کہ یہ نظامیہ کے مستحق طلباء کے لیے ہے. تو جس میں طلباء کا ذکر ہے تو وہ پیسہ صرف طلباء پر استعمال ہوگا اساتذہ پہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پانی نہیں پیتے تھے نظامیہ میں. کھانا نہیں کھایا کبھی نظامیہ کا. گھر سے ٹفن لا کے کھاتے تھے. ایسے تقوی دار لوگ ہمارے پاس ہیں اور ہم جا کے ان کو ٹی ویوں پہ دیکھ رہے. مرشد کو مرید کا نام نہیں معلوم مرید کو مرشد کا نام نہیں معلوم. ایک صاحب کو پوچھا میں کون سے سلسلے میں کہا ہے میں تو بولا میں اب جانتا ہوں 4 کیمرے لگے چپ نیا فساد برپا جائیں گا پہلے دشمنا ہوتے میرے. ارے بولا یہ کون سا سلسلہ ہے؟ نیا ہی دکھ رہا. اب تک قادری چشتی سہروردی نقشبندی بندہ نوازی نظامی سنے تھے یہ نیا ہی بڑا. نہیں وہ اوپر اس کی شاخیں جڑی ہوئی ہے. کس سے جڑی ہوئی ہے؟ میں پوچھ کے بولتا ہوں آپ کو. بول رہا تیرا مرشد ہے پاکستان میں تو بیٹھا ہندوستان میں تو کال کرا تو چلے جاتا اندر. کیا ضرورت ہے بھائی آپ جا کے. اجی اگر کسی کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہتے ہیں مستفیض ہونا چاہتے ہیں فیضیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو کس سے لینا ہے بتاؤ؟ ایسی ذات سے لو جس میں اخلاص ہو جس میں للہیت ہو جس میں روحانیت ہو جو شریعت کا پابند ہو جو اخلاص کا مرکز ہو جس کے اندر نیکی ہو جس کے اندر عبادت ہو جس میں تقویٰ ہو جس میں تلاوت ہو جس میں ذکر و اذکار ہو. یہ ساری چیزیں ہونا نا مرشد میں. آپ آؤ نا نظامیہ کو میں اسے 100 دلاتا ہوں آپ کو. میں دلاتا ہوں آپ کو. نہیں مل رہا تو میرے کو بولو میں لے کے چل کے کل بیعت کراتا ہوں آپ کو. ایسے لوگ ہیں عالم بھی ہیں محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں مفسر بھی ہیں معلم بھی ہیں ماشاءاللہ سے متقی بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں اور پھر ایسے عالم ہیں پورے ہندوستان میں ان کے جیسا عالم نہیں ہے. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. یہ جتنے پٹھے آتے دیکھو مفتی نورانی قاعدے کے علاوہ دوسرا قاعدہ نہیں پڑھا انہیں. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. میں لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں پہچانتا ہوں.
مگر بول لیتے بیٹا تو سنیت کا نقصان ہوتا بلکہ منہ بند کر کے بیٹھے وہاں ہوں. ایک مفتی بول کے بہت مشہور ہے پورے انڈیا میں، اس کا نمبر دیتا ہوں آپ کو، ایک مسئلہ بولتا ہوں پوچھ لو آپ. میرے پیارے بھائی یہ بہت خطرناک آئٹمہ ہے. آپ آئیے نظامیہ میں بیٹھیے، آپ کو معلوم ہوگا بخاری شریف کس کو بولتے، درس بخاری کس کو بولتے، بخاری کی شرح کیسی ہوتی، بخاری کے ترجمے کیسے ہوتے، اس کے معنی مطالب کیسے نکالے جاتے. آپ کو نظامیہ میں بیٹھے تو معلوم ہوتا. آپ وہاں کی زانو ادب ہو جاؤ، آپ کو ساری چیزیں مل جاتی. آپ کو دوستی کرنا تو ایسے لوگوں سے کرو میرے بھائی، ایسے لوگوں کے جام پیو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ایسے لوگوں سے محبت کرو، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس تقویٰ بھی ہے، عبادت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سر پہ اللہ کے ولیوں کا ہاتھ بھی ہے. اور ایک بات دیکھو، خاص بات بول رہا ہوں، ہر انسان کا انتقال ہوگا تو لگ جا کے کہاں دفن کر دیں؟ زور سے بولو جی. ہلو، قبرستان میں دفن کرتے. عام آدمی رہا تو قبرستان میں لے جا کے دفن کرتے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کسی اللہ کے ولی کو لے کے جا کے کہیں دفن کرے تو اس کے بازو میں قبرستان بن جاتا. لوگ کہا کرتے ارے اللہ کا ولی بول کے لا کے اپنے اپنے میتوں کاٹتے ہیں، قبرستان بن جاتا. لیکن بانی جامع نظامیہ قبرستان میں نہیں ہے، قبرستان میں نہیں ہے بانیہ جامعہ. اور بازیہ جامعہ ہے بول کے کوئی آگے دوسرا دفن بھی نہیں ہوا وہاں پہ، اب تک دفن بھی نہیں ہوا کوئی. صرف بانیہ جامعہ ہے. بانیہ جامعہ قبرستان کو گئے نہیں، قبرستان والے بانیہ جامعہ کرے آئے نہیں، تنہا ہے. آج بھی وہی استاد السلاطین کی شان لے کے بیٹھے ہوئے. بانیہ جامع نظامیہ کی مزار نظامیہ میں ہے. کیوں ہے؟ ہر ایک کی مزار قبرستان میں ہوتی ہے، بانیہ جامعہ کی مزار در مرکز علم و ادب میں کیوں ہے؟ درسگاہ میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے بانیہ جامع نظامیہ نے اپنی مزار بانی نظامیہ میں اس لیے بنوانے لگوائی تاکہ صبح قیامت تک میں خود اپنے نظامیہ کی نگرانی کرتا رہوں. میں خود اپنے نظامیہ کا محافظ ہوں، میں خود نگران ہوں، میں خود پاسبان ہوں. ہمارا تو ایمان ہے نا، خبر میں زندہ ہے، سلام کرے تو جواب دیتے نہیں ہے، خبر پہ آنے والوں کو پہچانتے، رشتے کے ساتھ میت پہچانتی. حدیث میں ہے نا، سنیوں کا ایمان ہے، بازو والوں کا رہوں گا. بانیہ جامعہ اسی لیے وہی مزار بنانے لگا ہے تاکہ میں دیکھتا رہوں گا میرے نظامیہ میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے وہاں کے اخلاص میں 150 سال ہو گئے، فرق نہیں آ رہا، نہیں آ رہا فرق. وجہ وہی ہے وہ، کیونکہ بانیہ جامع نظامیہ آج بھی اپنے نظامیہ کی نگرانی فرما رہے ہیں. کیسے کیسے مسائل آئے نظامیہ پہ، ایک سے آلے خطرناک مرحلے آئے، منٹوں میں حل ہوئے، چٹکلیاں بجائے سے حل ہوئے مسئلے، کیونکہ اللہ کا ولی اپنے تصرف سے نظامیہ کو سنبھالا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ الغرض نظامیہ سے، نظامیہ کے علماء سے، نظامیہ کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے محبتیں کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے تعلق کو مضبوط کریں. جہاں کہیں بھی نظامیہ کے علماء کے دروس ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، ہفتہ واری درس ہو، جلسے ہوں، جلوس ہو، جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے خطابات کو سنیں، ان کے درس کو سنیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے محبت کریں، ان سے علم لیں، ان سے فیضان حاصل کریں. میرے پیارے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اخلاص کا مرکز بنا دیا ہے، اخلاص کا مرکز بنا دیا. بس اب آخری بات سن لو. حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حسرت آپ کا تخلص ہے اور آپ جو ہے بحر العلوم کے لقب سے سرفراز ہوئے. عرب کے لوگ عرب سے آپ کے پاس آئے تھے. صدیق گلشن بہادر پورے پہ حضرت کا مزار ہے، حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جب بیمار پڑ گئے تو حضرت جبریل آئے تھے ان کے دربار میں ان کی عیادت کرنے کے واسطے. حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ. آپ جو ہے کچھ وقت کے لیے نظامیہ میں خدمت پہ مقرر ہوئے تھے. ہوتا کیا تھا مجھے ذہن میں نہیں ہے، خدمت پہ مقرر ہوئے تھے، شاید شیخ الجامعہ تھے، شیخ الجامعہ تھے. تو جب سرکار عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نظامیہ میں داخل ہوتے تھے تو نظامیہ کے باب الداخلہ کے پاس جوتیاں چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ کے ننگے پیر نظامیہ میں چلتے ہوئے جاتے تھے. اور نظامیہ میں اس زمانے سے ریتی ہے پوری،
چھوٹے موٹے کنکر ہے، اس میں شاگرد مجھے سرکار یہاں تو سب چپل پہن کے چلتے ہیں، جوتے آپ بھی پہنے، نہیں بولے یہ وہ زمین ہے جس پہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ختموں کو رکھا ہے۔ سرکار بانی جامعہ چلے، بڑے بڑے مفتیان عظام، شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ التفسیر، شیخ الفقہ، مفتی، علامہ، پیر، سادات اکرام نے اس زمین پہ قدموں کو رکھا ہے۔ یہ بڑی مقدس زمین ہے، اس پہ جوتے پہن کر نہیں چلا جاتا، ننگے پیر چلتے تاکہ اس کے فیض ہمیں نصیب ہو جائے۔ سرکار عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑے بڑے لوگ اتنی قدر کریں اور ہم ناقدری کر رہے ہیں، ہم اس کے سے استفادہ نہیں کر رہے، تو یہ بری بات ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس بات کی قدر کیجئے گا اور ان سے استفادہ کریے، ان کی صحبتوں میں بیٹھیے، اپنے خلق کو منور فرمائیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، الحمدللہ۔